اللہ تعالیٰ نے خدائی کے جھوٹے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش و نافرمان ہو گیا۔ ناظرین، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی، یہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، شداد دنیا کی طاقتور ترین قوم عاد کی نسل میں سے تھا، جو کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس قوم کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا، جن کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ اس قوم کے بادشاہ شداد نے اپنی طاقت کے زور سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ ناظرین، جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت ملنے کا بتایا۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر شداد مسکرانے لگا اور ان کو کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اب اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر ایک بڑی جنت بنانے کا حکم دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں اور جواہرات لگائے گئے۔ اس بدبخت نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی رواں کر دی۔ ناظرین، قوم عاد چونکہ بلند ترین پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی یہ جنت تیار نہ ہو جائے اس وقت وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ناظرین، 12 سال کے اندر جب یہ جنت تیار ہو گئی تو اس وقت شداد کو اس جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اب شداد کے ماننے والوں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور جنت میں کیوں نہیں جانے دے گا، تو شداد نے بتایا کہ یہ ملک الموت ہے، جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب شداد حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری اس جنت میں قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ ناظرین، اس کے بعد فرشتے کی زوردار چیخ کی وجہ سے ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔